بہت سارے معاملات اپنے اپنے وقت کے ساتھ متعین ہوتے ہیں، موسم ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، مہینے اور دن ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کمپین چلتی ہے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروانے کی۔ اس کا ایک خاص موسم ہوتا ہے کہ اس موسم میں چونکہ امتحانات ہو چکے ہیں تو اب نئے داخلے ہونے ہیں، تو لوگوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروائیں، کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو تعلیم سے محروم رہ جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، لیکن ایک بات جو ہم بحیثیت قوم بھول چکے ہیں اور نظر انداز کر چکے ہیں، جس کی طرف آج میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دنیا کے فنون اور مہارتوں کے لیے اور دنیا کے پیشوں کو سیکھنے کے لیے ہماری ساری محنت اور کوشش ہے، پوری دنیا، سارے مسلمان اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں، دن رات اسی میں صرف کر رہے ہیں کہ دنیا کی جو تعلیم ہے، دنیا جسے علم کا نام دیتی ہے، اس کی طرف اپنے بچوں کو لایا جاتا ہے، ان کے ہر قسم کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی کمی اس حوالے سے برداشت نہیں کی جاتی۔ لیکن اس کے برعکس جو دینی اور شرعی علوم ہیں، جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر، ہر مرد و عورت پر فرض ہے، ان کے بارے میں ہماری توجہ 100 میں سے ایک حصہ بھی نہیں۔ اگر ہم 100% توجہ دنیاوی تعلیم پر دیتے ہیں تو اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر اور شرعی تعلیم پر 1% بھی توجہ نہیں دیتے۔ دنیاوی تعلیم سے نہ کوئی انکار ہے اور نہ اس سے کوئی نفرت ہے اور نہ اس سے روکنے کی کوئی کوشش ہے۔ ہم خود اللہ کے فضل و کرم سے دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ترغیب بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری ترجیح کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں ہمارا جھکاؤ کس طرف ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایک بچے کی دنیاوی تعلیم پر اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی 2.5 سال کی عمر میں اب تو اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے، پری اسکولنگ جسے کہتے ہیں، پلے گروپس 3 سال تک تو وہ اسکولنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی باقاعدہ کلاسز شروع ہوتی ہیں کہ یہ پہلی کلاس ہے، یہ دوسری، یہ تیسری ہے۔ میٹرک کرتے ہوئے اس کو کم از کم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے 13 سال ہو چکے ہوتے۔ 12-13 سال کی عمر میں ہماری اس جنریشن کی بات کر رہا ہوں کہ 13 سال ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت پر فوکس کرتے ہوئے، اور پھر اگر آپ اس پر غور کریں تو صبح سے لے کر شام تک دن رات ایک کیا ہوتا ہے۔ صبح 7:30 بجے اسکول میں جانا ہے بچے نے، تو اس کو 6 بجے 6:30 بجے تو لازمی جگانا ہوتا ہے، اس کو جگایا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو اسکول بھیجا جاتا ہے، بلکہ چھوڑ کے آیا جاتا ہے۔
یا پھر اس کے لیے کنوینس کا بندوبست کیا جاتا ہے. کوئی گاڑی کوئی رکشہ اپنی حیثیت کے مطابق ہر شخص لگواتا ہے کہ بچہ نہ تو اپنے اسکول سے تاخیر کا شکار ہو اور نہ کوئی پرابلم اسے آئے اسکول پہنچنے میں. اس کے بعد اسے 12 بجے 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے مختلف عمر کے لحاظ سے اسکول کے لحاظ سے علاقے کے لحاظ سے مختلف روٹین ہوتی ہے. بچہ گھر پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کی دنیاوی تعلیم جاری رہتی ہے. ہوم ورک کے نام پہ جو گھر کا کام ہے اس کو والدین کرواتے ہیں، ماں کرواتی ہے یا باپ کرواتا ہے یا کوئی بھائی کرواتا ہے یا کوئی اور رشتہ دار کرواتا ہے، یا اس کو ٹیوشن بھیجا جاتا ہے کہ وہاں جا کر وہ اسکول کا جو گھر کا کام ملا ہے وہ بھی کرے اور جو یاد کرنے والا ہے وہ بھی کرے. پھر بچے نے کچھ تھوڑا بہت کھیلنا ہوتا ہے، اس کو کھیل کا وقت بھی ملتا ہے اور اتنی دیر میں رات ہو جاتی ہے، پھر بچے نے سونا ہے. تو صبح سے لے کر رات تک ہماری توجہ صرف اور صرف اس کی دنیاوی تعلیم کی طرف ہے. اور میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن جو سوچ اور فکر کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اتنی ساری محنت اور اتنی ساری کوشش میں دین اور اسلام کو کیا توجہ دی ہے. میٹرک تک اس کو 12-13 سال ہو جاتے ہیں، پھر ایف اے ایف ایس سی بی ایس سی اگر وہ کرتا ہے، ایم اے تک ماسٹرز تک پہنچتا ہے تو اس کو کم از کم بھی 20 سال ہو چکے ہوتے ہیں. اس سے آگے وہ اگر وہ پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی تک جاتا ہے تو پھر 30 سال ہو چکے ہوتے ہیں. تو کم از کم ہمارے جو موجودہ ماحول میں ہوتا ہے کہ میٹرک تو لازمی کرواتے ہیں، اس کے بعد بھی کوشش ہوتی ہے کسی کالج یونیورسٹی میں بھیجیں، بچہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. تو کم از کم 15 سے 20 سال ہمارے بچے کے دن رات دنیا کی تعلیم کے لیے صرف ہوتے ہیں اور ہم کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم کرتے ہیں. حرام حلال کی تمیز ختم کرتے ہیں الا ماشاء اللہ. جائز ناجائز کی تمیز ختم ہوتی ہے، خون پسینہ ایک ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے پڑتے ہیں، مال و متاع بیچنا پڑتا ہے، زیورات تک بکتے ہیں، پراپرٹی بیچنی پڑے بیچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اتنے عرصے میں جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے کوئی 12 13 15 گھنٹے لگاتے ہیں، اس میں سے 1 گھنٹہ ہی دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا ہوتا، یا 20 سال دنیا کی تعلیم اس کو دلواتے ہیں، اس میں سے کوئی 4-5 سال دین کی تعلیم کے لیے بھی وقف کیے ہوتے. مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ پڑھنے کے ناطے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے قرآن کریم کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، سیرت کی تعلیم، اس پر بھی کچھ فوکس کیا ہوتا، اس کی طرف بھی کوئی توجہ دی ہوتی. تو دیکھیں جہاں ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ 12-15 گھنٹے بچے کے صرف کیے ہیں دنیا کی تعلیم کے لیے، تو 1 گھنٹہ صرف 1 گھنٹہ قرآن حدیث سیرت کی تعلیم کے لیے بھی وقف کیا ہوتا، تو اندازہ کریں کہ 15-20 سال جو بچہ مسلسل 1 گھنٹہ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے، اس کی ترجمہ اس کی تفسیر، حدیث کو پڑھنے سمجھنے، سیرت کو پڑھنے سمجھنے کے لیے اگر اس نے وقف کیے ہوتے تو 15-20 سال بعد اس کی حالت کیا ہوتی. اور ہماری ترجیح اور ہماری توجہ اس کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انکار نہیں ہے اس کا، آپ دلوائیں، خوب دلوائیں دنیا کی تعلیم، کوئی پابندی نہیں. اس دنیا کی تعلیم کے لیے پورے آپ اپنے سرگودہ صرف شہر کی بات کر لیں، اسکولوں کو گنیں کہ آپ کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکول کتنے ہیں، آپ کی گنتی سے باہر نکلیں گے، آپ ان کو شمار نہیں کر سکیں گے.
دنیا کی تعلیم کے لیے جو آپ کے اسکول، کالج، ادارے، یونیورسٹی جو بھی ہے، اگر آپ اس کو شمار کرنے لگیں تو آپ اداروں کی تعداد شمار نہیں کر سکیں گے، اسٹوڈنٹس اور طلباء کی تعداد تو دور کی بات، اتنی زیادہ۔ اور اس کے مقابلے میں دین کی تعلیم کے لیے آپ کے پاس سرگودا میں مدرسے کیا ہیں، آپ فوراً ابھی گن سکتے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، ہزاروں کے مقابلے میں ایک بھی نہیں آتا ہے، ہزاروں کے مقابلے میں، یعنی 1% تو دور کی بات ہے، 100 کے مقابلے میں ایک نہیں، ہزاروں کے مقابلے میں ایک، اور یہی حالت پورے ملک میں۔ اور ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ کا نام ہم اس کو دیتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، جس کی بنیاد اسلام پر ہے اور جس کا نظام اسلام پر ہونا چاہیے۔ یہاں یہ حالت ہے کہ ہزاروں میں سے ایک بھی نسبت نہیں بنتی دینی تعلیم کی دنیاوی تعلیم سے۔